نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم وقال تعالی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو رب کائنات کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی تائید اور نصرت سے انجمن خدام القرآن سندھ کا جو یہ 37واں سالانہ اجلاس ہے ہم اس کو منعقد کر پا رہے ہیں، اور اس موقع پر اہل جنت کا جو حمد کا ترانہ ہے وہ بہت زیادہ مناسب رہے گا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ جس کی تائید و نصرت سے ہی ہم اس مجلس کا انعقاد کر پا رہے ہیں، اور ہم اس قابل نہیں تھے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں اس کی توفیق عطا نہ فرماتا۔ رب کائنات کی شکر کے بعد اس وقت جو بھی اسٹیج پر معزز مہمان تشریف فرما ہے، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ نگران انجمن شجاع الدین شیخ صاحب حافظہ اللہ اس وقت آپ کو اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ اصل بھی یہ ہے کہ والدہ محترمہ کو اسٹروک ہوا ہے۔ خصوصی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اس وقت ICU میں ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں۔ کل ایک حلقے کے دورے سے واپسی ہوئی تھی اور سیدھے پھر ہاسپٹل جانا ہو گیا، اور کوئی 11 بجے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بھی ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ انہوں نے کمٹمنٹ شو کی ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی تائید و نصرت سے اور عافیت سے وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد شرکائے مجلس جو اراکین انجمن اور رفقائے کار یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ وقت پر اس اجلاس میں حاضری، یہ آپ حضرات کی اس ادارے کے ساتھ جو دلچسپی ہے اور تحریک کے ساتھ جو ایک پختہ عزم ہے اور محبت ہے، اس کا یہ مظہر ہے۔ میں اس حوالے سے تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی وہ رفقائے کرام کے جو کہ الحمدللہ اس اجتماع گاہ کو کافی عرصے سے پلان کر کے اور ہمارے لیے اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور بڑی محنتیں اس کی پلاننگ میں وہ پہلے لگی ہوتی ہیں، اور رات سے اس کی تیاری جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ تو میں ان رفقائے کرام کا بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسی طرح آخری سانس تک دین کی خدمت کی توفیق جو ہے وہ مرحمت فرمائے رکھے۔ سامعین محترم، اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے کہ کس طرح سے ارض فلسطین اور غزہ کے اوپر جو بمبارمنٹ ہے اس وقت، اور ظلم اور بربریت، یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو کہ بڑے اب حقیر محسوس ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں کے مسلمانوں پر یہ ظلم وہ کیا جا رہا ہے۔ اور بہرحال صہیونی ریاست ہر طرح سے وہاں کے بچوں پر، نوجوانوں پر، خواتین پر کس طرح سے ظلم و زیادتی وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں کی خبریں ہیں کہ جو کہ آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی کہ کس طرح سے جو مہاجر کیمپس ہیں کہ جہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے، اور ہاسپٹلز کے جہاں پر علاج چل رہا تھا اس کو بمباری کر کے اڑایا گیا، ایمبولینس کنوے پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ صورتحال اس وقت ہے مشرق وسطیٰ میں کہ جو واقعتاً ایک حساس دل کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس سے بڑھ کر تکلیف دہ صورتحال امت مسلمہ کی ہے، یعنی اس پوری سچویشن میں
جو مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پر عرب ممالک اور 57-58 جو بھی اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، یہ تکلیف دہ صورتحال کے اس پورے سینیریو میں صرف زبانی کلامی احتجاج اور قرارداد پاس ہونا، اس سے آگے بڑھ کر یہ صہیونی ریاست کے جس کو معمار پاکستان نے مغرب کا ناجائز بچہ گردانا تھا، کہا تھا، اس کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کوئی اس ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنتا نظر نہیں آتا۔ باقی یہ ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ جرم ضعیفی ہے، کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اللہ تعالیٰ اس جرم ضعیفی سے ہمیں نکالے، اس مرگ مفاجات سے ہمیں نکالے، اور واقعتاً وہ بندہ مومن کہ جس کی جان خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی عظیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن کس طرح سے اس وقت پوری دنیا میں اس کا خون ارزاں ہے، حقیر ہے، وہ امت مسلمہ کے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جسد واحد سے تشبیہ دی ہے، کس طرح سے دشمنان اسلام اس جسد کے اعضاء کو ٹکڑے کرنے پر جو ہے وہ تلا ہوا ہے، اور مسلمان حکمران الا ماشاء اللہ کیفیت ان کی یہ ہے کہ چند ڈالروں کے عوض، حقیر سرمایے کے عوض، اپنے تحفظ کے عوض، اپنی سیٹ کی تحفظ کے عوض وہ ان کی گودوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ پرل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خصوصی دعا فرمائی، اس وقت ہم دعا کر سکتے ہیں اور جو بھی کر سکتے ہیں اپنے فلسطین بھائیوں کے حوالے سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، رحم فرمائے، پردہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امتحان میں جو ہے وہ پورا اتر سکیں۔ واقعتاً اس وقت امت مسلمہ کا یہ ایک امتحان ہے کڑا کہ اس میں اس کا کردار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اترنے کی توفیق دے اس امتحان میں کامیابی کے ساتھ۔ باقی انشاءاللہ اللہ کی تائید و نصرت سے آج جو خطاب عام ہے نگران انجمن کا، امیر تنظیم شجاع الدین شیخ صاحب کا، اس کا موضوع بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ان کے خطاب میں ہم سماعت کریں گے۔ باقی یہ جو پوری صورتحال امت مسلمہ کی ہے، اس کی جو ذبح حالی ہے، اس کی نبازی، اس کا جو سبب ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں، مسلم شریف کی روایت میں اس کا سبب ہمارے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ کا فرمان کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہی وہ نبازی تھی کہ جو 14 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے بھی اپنی اس شعر میں اس کو بہت واضح کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور یہی وہ نبازی ہے، سبب ہے کہ جو استاد محترم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق وہ یاد کرایا۔ جی ہاں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے لیے مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے، جن کو شہید کیا گیا، انہوں نے یہ الفاظ تھے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے لیے ادا کیے تھے کہ ایک ڈاکٹر نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کرایا۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں اصل میں کہ جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے ابوالکلام آزاد مرحوم کے لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ ایک نوجوان نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کرایا۔ تو بہرحال یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے، اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے پھر ایک رجوع الی القرآن تحریک اسی امت کو ذبح حالی سے نکالنے کے لیے وہ شروع کی، اور 1972 میں الحمدللہ شہر لاہور میں انجمن خدام القرآن لاہور کا وہ بیج ہے کہ جو کہ بویا، اور الحمدللہ 1986 میں پھر اس کی جو پہلی شاخ ہے یہ انجمن خدام القرآن سندھ، کہ جس کی خدمت کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے، دام در میں سکھنے جو بھی ہم اس کی خدمت کر پا رہے ہیں۔ تو یہ 1996 الحمدللہ 37واں آج سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، 96 میں اس کی بنیاد پڑی،
اور الحمدللہ اب یہ انجمن خدام القرآن کا جو بھی پودا ہے یہ تناور درخت کی مانند پورے پاکستان میں الحمدللہ بڑے شہروں میں اس کی شاخیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، اور اس خدمت قرآنی میں یہ تسلسل ہے کہ جو کہ وہ جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ وہ عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی ہمیشہ سے 3 خواہشات ہیں، پچھلے سالوں سے میں جو اس اجلاس میں رکھتا ہوا آ رہا ہوں، آج اس کا دوبارہ سے ہم اعادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحم اللہ 3 خواہشات وہ رکھتے تھے۔ انجمن خدام القرآن کے جو بھی اراکین ہیں ان سے پہلی خواہش کا اظہار ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے اس طرح کے اجلاسوں میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انجمن میں ہماری جو بھی شمولیت ہے وہ عملاً جو ہے وہ ہونی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے۔ عملاً آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مالی تعاون کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، وہاں عملاً بھی لازمات ہے کہ مختلف شعبے ہیں، اس کا تعارف بھی انشاءاللہ ڈاکٹر الیاس صاحب آپ کے سامنے ابھی رکھ دیں گے۔ تو مختلف شعبے ہیں، آئی ٹی کا شعبہ ہے، ملٹی میڈیا کا شعبہ ہے، سوشل میڈیا کا شعبہ ہے، یہ وہ سارے کام ہیں کہ جو کہ آگے بڑھانے والے ہیں۔ اس میں وسائل کے ساتھ ساتھ افرادی قوت بھی درکار ہوتی ہے۔ تو بہرحال عملاً پیش قدمی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور دنیاوی لحاظ سے ان شعبوں میں اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو عملاً وہ اپنا تعاون ہے کہ جو آگے آ کے پیش کریں اور اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ یہ پہلی خواہش تھی کہ جو ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی وہ ہوا کرتی تھی۔ دوسری خواہش انجمن کے وابستگان سے وہ کیا کرتے تھے، وہ تقاضا کرتے تھے کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ الحمدللہ انجمن خدام القرآن کے تحت وہ ہوتا ہے مختلف کورسز کے ذریعے سے، تو اس پڑھنے پڑھانے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا جائے، اور یہ ہے کہ یہ محدود رکھنا اور عملی تقاضوں سے جو ہے وہ گریز کرنا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ دینی لحاظ سے یہ کوئی نفع بخش نہیں ہے معاملہ، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، قرآن مجید کے جو بھی علوم سیکھنے کا معاملہ ہے، قرآن مجید ایک دینی فرائض کا پورا ایک جامع تصور رکھتا ہے، یہ دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، یہ دین کی دعوت کی بات کرتا ہے۔ اور اس اعتبار سے الحمدللہ جہاں 1972 میں ڈاکٹر صاحب نے یہ انجمن کی بنیاد رکھی انجمن خدام القرآن کی، وہاں 1975 میں پھر دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ایک انقلابی اجتماعیت وہ قائم فرمائی تنظیم اسلامی کے نام سے، اور ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ جو وابستگان ادارہ ہیں وہ آگے بڑھ کر تنظیم اسلامی کی رکنیت جو ہے وہ اختیار کریں، رفیق کار بنیں، اور اس قافلے کو اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اس قافلے کو آگے بڑھانے میں اپنا جو بھی کردار ہے وہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری خواہش ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی ہوا کرتی تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس تحریک میں، تحریک رجوع القرآن میں، رجوع الی القرآن کورس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اور جو بھی حضرات اس کورس سے گزرے ہیں، 10 مہینے کا یہ کورس ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں واقعتاً کہ یہ یعنی لائف چینجنگ کورس ہے۔ الحمدللہ اس میں زندگی میں ایک انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہوتا ہے 10 مہینوں میں، اور مختلف مضامین ہیں، انقلابی فکر ہے دین کا کہ جو کہ سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہوا کرتی تھی، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رفقائے تنظیم ہیں سب سے پہلے ان کے لیے یہ کورس ہے کہ جو کہ میں نے لانچ کیا ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کورس کو کریں، اور دیگر پھر احباب بھی اس میں شامل ہوں، اور اس کورس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں، اس کورس میں شامل ہوں، اور قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات ہیں اس سے بہرہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ باقی آخر میں 2 منصوبہ جات کا تذکرہ میں نے پچھلے سال بھی کیا تھا، اس کی کچھ اپڈیٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ، تفصیل تو ڈاکومنٹری انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں آ جائے گی۔ جو پہلا پروجیکٹ ہمارا مسجد معمار کا، پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی کارروائی، کاغذی کارروائی وہ شروع ہو چکی ہے، اور آپ کے علم میں ہے بلکہ المیہ ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہ دین کے کام کے لیے تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں کہ جو کہ ہوتی ہیں، کئی اداروں سے پرمیشنز ہیں کہ جو کہ حاصل کرنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہی کی خاص تائید و نصرت سے ہی یہ بھی کام پائے تکمیل کو پہنچا الحمدللہ۔ جو بھی ڈاکومنٹیشن تھی، کاغذی کارروائی تھی، وہ مکمل ہوئی، اجازت جو مختلف محکموں سے تھی وہ پائے تکمیل کو پہنچی، اور اللہ ہی کی تائید و نصرت سے الحمدللہ پچھلے دنوں ہی 1 نومبر کو
گراؤنڈ بریکنگ سرمنی وہاں پر الحمدللہ منعقد ہوئی اور نگران انجمن حفظہ اللہ کا خطاب بھی وہاں پر ہوا، اور اس مبارک کام کا اللہ کے گھر کا افتتاح ہے کہ جو کہ ہم کر چکے ہیں، تفصیل ڈاکومنٹری میں انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کار عظیم میں ہمیں اپنا تعاون ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غیب سے، پردہ غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام وسائل کو جو ہے وہ پورا فرمائے اور اس کام کی تکمیل فرمائے۔ جو دوسرا پروجیکٹ ہے گلستان جوہر میں قرآن اکیڈمی کا قیام، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انتہائی کوششوں کے باوجود ابھی تک اس اکیڈمی کے لیے پلاٹ کا حصول ممکن نہیں ہو سکا، اور الحمدللہ ساتھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ مشیت ایزدی ہے کہ ابھی تک یہ پلاٹ کا جو بھی حصول ہے اس کو ہم نہیں کر پائے، لیکن اللہ کی ذات پر ہمیں کامل یقین ہے کہ اس عظیم کام کے لیے جو بھی اللہ کی طرف سے جو جگہ مختص ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں آپ سے بھی خصوصی درخواست کروں گا کہ اللہ کی جناب میں خصوصی دعا بھی کریں، اور جو بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں اس پلاٹ کے حصول کے حوالے سے وہ ضرور مینجمنٹ سے رابطہ کر کے وہ آپ اپنا تعاون وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی رکاوٹیں ہیں اس عظیم کام میں، اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور نصرت سے اور غیب سے جو ہے وہ اس رکاوٹوں کو دور فرمائے اور وسائل کو پورا فرمائے۔ باقی آخر میں آپ تمام حضرات کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں تہہ دل سے آپ کی بروقت آمد کا اور آپ کی دلچسپی اور آپ کی محبت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو بھی آخری سانس تک اس عظیم کام کے لیے قبول فرمائے رکھے، اور آخری سانس تک ہمیں دین متین کی خدمت وہ مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔